السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ اٹس یور ٹیچر حافظ محمد احمد۔ الحمدللہ اس یوٹیوب چینل میں ہم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے اصول اور ضوابط، اور الحمدللہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ 14 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، 14 لیسنز ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 15 لیسن نمبر 15 ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور امید ہے ہمارے ساتھ آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میری دعا ہے کہ جتنے ہمارے اس جو لوگ ہیں اس کورس میں شامل ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے، اور آپ ہماری اس قرآن کلاس فیملی کا آپ حصہ بن جائیے اور سیکھتے رہیے قرآن پاک۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس سبق کو۔ لیسن نمبر 15 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس سبق کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے رولز پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اس سبق کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس سبق میں ہم کس ٹاپک پر پڑھنے والے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15، اس سبق کا نام ہے میم ساکن کے قواعد۔ اس سبق کا نام ہے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ہم الحمدللہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 12 اور 14 میں، ان کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، اچھی طرح پکا کر لینا ہے۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکن کے قواعد، یعنی کہ میم ساکن میں کب غنہ کریں گے، کب غنہ نہیں کریں گے، اب ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے یہ سبق، بہت ہی کمال سبق ہے یہ۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ آپ یہ ورڈ میرے ساتھ ریوائز کیجئے، ادغام شفوی۔ نمبر 2، اخفاء شفوی، اخفاء شفوی۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ ایک مرتبہ اور میرے ساتھ ریوائز کیجئے، اظہار شفوی۔ یہ 3 قاعدے ہیں، یہ 3 نام ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ امید ہے آپ کو سب نون ساکن اور تنوین کے قاعدے تو یاد ہوں گے۔ اب یہ نام بالکل سیم ہیں، اسی کے ہی سیم ہے، یہ ادغام، اخفاء، اظہار، یہ سب وہی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر ان سب کے آگے ایک اور لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے، شفوی کا۔ بس اس میں جو ہے وہ اقلاب نہیں ہے، اقلاب شفوی نہیں ہے، وہ اقلاب اس میں نہیں آتا۔ 3 ہیں، ادغام، اخفاء اور اظہار، ان کے آگے صرف ہم نے لفظ شفوی لگانا ہے۔ یہ بالکل نون ساکن و تنوین کے نام اس کے ساتھ بالکل سیم ہو جائیں گے۔ آئیے اب ہم ادغام شفوی کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ ادغام شفوی کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد، اب میم ساکن کون سا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 11 میں اور سبق نمبر 7 میں ہم نے جزم کے بارے میں پڑھا تھا، دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ اب جب وہ جزم میم کے اوپر ہوگا تو وہ میم ساکن ہو جائے گا، اس میم ساکن کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اب اس کی اگزامپل ہم سمجھتے ہیں۔ اسی نیچے آپ دیکھیں اس سبق کا جو پہلی لائن کا جو پہلا لفظ ہے اس میں آپ دیکھیے گا، یہاں پر تا کے بعد ایک میم ہے، تا میم پیش تم، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے،
اور اسی میم ساکن کے بعد آگے پھر دوبارہ میم آ رہا ہے، تو اب یہ میم ساکن کے بعد اندر میم آ گیا، دوسری میم آ گیا، تو اب یہاں پر جو ہے وہ اظہار ادغام شفوی کا قاعدہ استعمال ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، میم ساکن کے بعد جب بھی دوسری میم آئے گی جہاں ادغام شفوی ہو رہا ہوگا، وہاں پر جو دوسری میم ہوگی میم ساکن کے بعد والی، وہ میم ہمیشہ مشدد ہی ہوگی، ہمیشہ مشدد ہوگی۔ اگر وہ مشدد نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر ادغام شفوی نہیں ہوگا، اور جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی وہ ہمیشہ مشدد ہی ہوگی اور کسی بھی صورت میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا یہاں پر اب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو اب یہاں پر ہم جب اس لفظ کو پڑھیں گے تو اس میں غنہ کریں گے، جیسے تم، اس طرح۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی قاعدے کی۔ آئیے اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں اخفائے شفوی، وہ بھی بالکل سمپل ہے، بہت ہی آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اونلی لیٹر با، صرف با اور کوئی حرف نہیں، صرف با۔ اگر حرف با آ جائے، دوبارہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفائے شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو پھر بھی میم ساکن میں غنہ کریں گے، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو پھر بھی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اخفائے شفوی کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن میں ہی تیسرا لفظ ہے کنتم بھی، اب یہاں پر تا کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با ہے، میم ساکن کے بعد حرف با ہے، تو اب یہاں پر میم ساکن میں کون سا قاعدہ استعمال ہوگا؟ اخفائے شفوی، اخفائے شفوی۔ اخفائے شفوی مطلب غنہ کریں گے۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کنتم بھی، اس طرح پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے پڑھتے ہیں نمبر 3، اظہار شفوی۔ نمبر 3 کا نام ہے اظہار شفوی۔ اب یہ اوپر والے جو دو ہیں ان دونوں کا یہ اپوزٹ ہوگا۔ اظہار آپ کو یاد ہوگا سبق نمبر 12 میں ہم نے اظہار کا رول پڑھا تھا، تو اظہار جہاں بھی لفظ اظہار آئے گا، جس رول میں بھی لفظ اظہار آ جائے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ اب یہاں پر جہاں پہ یہ اظہار کا لفظ آ گیا اب یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم۔ اب اوپر والے دونوں قاعدوں میں، دونوں رولز میں با اور میم کی بات ہو گئی ہے، تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم، ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے۔ اب کوئی بھی حرف مطلب سبق نمبر 1 میں ہم نے 29 حروف پڑھے تھے الف سے لے کر یا تک، اب ان 29 میں سے با اور میم ہم نکال دیں تو بقیہ رہ گئے 27۔ اب ان 27 میں سے جو بھی میم ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب اس کی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی لائن میں ہی دوسرا لفظ ہے، پہلی لائن میں اس سبق کی پہلی لائن میں دوسرا لفظ ہے علم تارا۔ اب یہاں پر لام کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا، اب یہ با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے، تو اب یہ تا ہے، با اور میم دونوں کے علاوہ حرف ہے، تو اب یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اور آپ کومنٹس میں جو ہمیں اس کا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پاسبل ہوا میں ضرور انشاءاللہ رپلائی کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کو پڑھیں گے۔ آپ نے ان رولز کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، جب آپ ان کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ روزانہ آپ کو یہ ہمارا سبق قرآن کلاس ہماری روزانہ آپ کو ریسیو ہوتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ قرآن پاک سیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔